اللهم صل على محمد وآل محمد. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین انشاءاللہ بخیر ہوں گے. سوالات جو فقہی اس وقت ہمارے پاس سلسلہ آیا ہوا ہے، ایک بار پھر آپ کو بتا دیں، آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی حفظہ اللہ کے مسائل کے مطابق ہم آپ کے جوابات یہاں پر دینے کی کوشش کرتے ہیں. سوال کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم یہاں تک پہنچے کہ فردوس زہرا گجرات سے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کلاس نماز کے وقت میں ہو تو کیا پہلے کلاس کرنا چاہیے یا نماز پڑھنا چاہیے؟ تو میری بہن، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ نماز کا وقت دیکھ رہی ہیں کہ اول وقت داخل ہو گیا ہے نماز کا اور کلاس ہے، تو سب سے پہلی صورت تو یہی ہے کہ پہلے آپ کو نماز پڑھنا چاہیے، وہ آپ کی واجب ہے. لیکن اب یہاں پر میں ایک گنجائشی بات یہ کروں گا کہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کلاس ایسی نہ ہو کہ جس سے آپ بعد میں یعنی اس کے ریکوری پاسبل نہ ہو، آپ اسے دوبارہ ریکارڈنگ نہیں سن سکتے، آپ اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے، یا حضوری کلاس ہے کہ جا کے اٹینڈ کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو پرابلم ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں چونکہ نماز کا اول وقت پڑھنا واجب نہیں ہے کہ اسی وقت نماز ہوگی ورنہ 1 گھنٹے بعد پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اولویت ہے، بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ ابتدائی وقت میں نماز پڑھیں. تو کلاس اگر ایسی ہے کہ جس کو بعد میں حاصل کرنا ممکن نہیں ہے تو پہلے آپ کلاس کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں. لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ کلاس آپ بعد میں بھی لے سکتی ہیں تو پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد کلاس میں شرکت کریں. اس کے بعد زاہدہ مرزا گجرات سے ہیں، ان کا سوال ہے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو سجدے کے بعد جب اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں ہم وہ ذکر پڑھیں گے کہ جو ہمیں قیام کی حالت میں یعنی کھڑے ہو کے پڑھنا ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہی کریں گے، چونکہ جب دونوں سجدوں کے بعد آپ اٹھے ہیں اور اب آپ کا قیام ہے یعنی سورہ حمد، اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کو سورہ حمد پڑھنا تھا اور دوسرا سورہ پڑھنا تھا. تو چونکہ قیام نہیں ہے، وہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں قیام ہوتا ہے یعنی قیام کی جگہ پر آپ دونوں سجدوں سے اٹھ کے اب جس کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہیں پر وہ ذکر پڑھیں گے جو کھڑے ہو کر اپنی نماز میں آپ پڑھتے ہیں. سکینہ ممبئی سے ہیں، ان کا سوال ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت تھک جاتے ہیں اور ہمت نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، تو کیا ایسی صورت میں ہم بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، بیٹھ کر نماز پڑھنا انہی کے لیے ہے جو معذور ہیں، جو کھڑے نہیں ہو سکتے، جن کا قیام ممکن نہیں ہے. یہاں پہ سیستانی صاحب نے لکھا کہ اگر آدھا قیام بھی یعنی آدھی نماز میں بھی کھڑا ہونا ممکن ہے، جتنا ممکن ہے اتنا قیام کریں گے. جو بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا. تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ بھئی آپ نماز کے وقت میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے تھکاوٹ ہو جا رہی ہے، نماز کے لیے اپنے آپ کو فریش رکھیے. لیکن پھر بھی اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو کوشش کریں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. لیکن اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کھڑے ہو کے بالکل نہیں پڑھ پائیں گے اور نہیں پڑھی تو قضا ہو جائے گی، ایسی منزل میں پہنچ رہے ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیجئے. بہرحال نماز کو چھوڑ نہیں سکتے، کسی بھی حالت میں نماز آپ کو پڑھنا پڑے گی. ثنا مرچنٹ ہیں، ان کا سوال ہے کہ بھئی شادیوں میں جو نئے لباس ہم بناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، تو کیا ان کا چھپانا نامحرم سے واجب ہے؟ دیکھیے، نامحرم سے تو آپ اپنے بال، اپنا پورا جسم چھپائیں گی اور اس کے سامنے، نامحرم کے سامنے آپ پیش نہیں ہو سکتی. آپ کا جو چہرہ ہے، چہرے کا پردہ آپ کا واجب نہیں ہے، وہ مستحب ہے. رہا سوال کپڑوں کا، اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیسے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کپڑوں کے اندر کشش ہے، اس کو دیکھ کے کوئی آپ کی طرف متوجہ ہوگا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے سامنے نہ آئیں، ورنہ کپڑوں کا پردہ نہیں ہے، کپڑوں کا پردہ واجب نہیں ہے. نیا لباس ہو یا پرانا لباس ہو، اس کو چھپانا واجب نہیں. لیکن کوئی بھی ایسی زینت، کوئی بھی ایسی کشش والی چیز جس میں جاذبیت پائی جا رہی ہو، اس کے ساتھ آپ کسی نامحرم کے ساتھ نہیں آ سکتے. انہی کا دوسرا سوال ہے کہ
نیا گھر لیا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے بھائی نیا گھر لیا ہے اس کی برکت کے لیے اس کے اندر دعائے افتتاح پڑھیے، حدیث قصہ کرائیے، محمد وال محمد کا ذکر، فضائل اہل بیت کے ایک مجلس کرا دیجئے، معززین کی، کچھ مومنین کی، 5-10 مومنین کو کھانا کھلا دیجئے۔ جو چیزیں برکت کے لیے ہیں وہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس گھر میں آباد ہونے سے پہلے کریں، تاکہ ذکر الہی اور ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام اس میں ہو جائے، تو گھر جو ہے برکت کا سبب بن جائے انشاءاللہ۔ ثنا مرچنٹ کا تیسرا سوال سہم سادات کے حوالے سے کہ کیا خمس جب ہم نے نکالا تو سہم سادات تھوڑا تھوڑا کر کے کسی سید کو دے سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سہم امام اور سہم سادات یہ خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ جب ہم خمس نکالتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارا خمس اگر 10,000 نکلا تو 5,000 سہم سادات، 5,000 سہم امام۔ سہم امام آپ کو دینا ہے ان افراد کو کہ جو کسی آیت اللہ سے جن کے پاس اجازت ہے اور وہ دین و شریعت کا، مذہب کا کام کر رہے ہیں، امور دینیہ میں خرچ کر رہے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، ان کو دینا ہے، یا آغا کے وکیل کو دینا ہے، یا خود سیسانی صاحب تک پہنچانا ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ آپ کے شہر، آپ کے گاؤں، آپ کی جگہ پہ جو کام ہو رہے ہیں، امور دینیہ انجام پا رہے ہیں، امور شرعی انجام دیے جا رہے ہیں، وہاں پہ خرچ کریں جن حضرات کے پاس اجازت ہے۔ لیکن ہاں، سہم سادات کی جو آپ نے بات کی، تو سہم سادات غریب سید کا حق ہوتا ہے، سہم سادات ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس جو ہے یک بارگی ایک دم سے پیسے خمس کے ادا کرنے کے لیے نہیں ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حساب کیا ہم نے تو، لیکن بالفعل ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے کہ جتنے بنتے ہیں، تو آپ ان کو اقساط میں، قسطوں میں آہستہ آہستہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ مناسب یہ ہے کہ آپ وکیل سے اجازت لے لیں کہ ہمارے پاس جو آغا کے وکیل ہیں، سیستانی صاحب کے وکلاء حضرات ہیں، ان سے اجازت لے لیں کہ اس طرح ہے معاملہ اور ہم آہستہ آہستہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے۔ ان سے اس بات کی اجازت لے لیں کہ ہم آہستہ آہستہ خمس ادا کر رہے ہیں۔ عفت رضوی ہیں کوشامبی دہلی سے، ان کا سوال ہے شیئرز خرید سکتے ہیں؟ جی، شیئر بازار میں پیسہ لگا سکتے ہیں، شیئرز خرید سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا دوسرا سوال ہے کیا عدت پوری ہونے تک ضروری ہے کہ ایک بیوہ خاتون سفید ہی لباس پہنے؟ نہیں بھائی، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی سا بھی لباس پہن سکتی ہے۔ جو خاتون عدت میں ہے، عدت گزار رہی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ زیادہ فیشن یا سنگار یا سجاوٹ یا اس طرح کی زیورات یا وہ چیزیں جو خوشی کی علامت ہیں اس کا اظہار نہ کرے، وہ نہ کرے۔ ورنہ یہ جو باتیں معاشرے کے اندر مشہور ہیں کہ بیوہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، باہر نکلنا اس کا جائز نہیں ہے، وہ سفید کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑے نہیں پہن سکتی، وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کوئی سے بھی کپڑے پہن سکتی ہے، گھر سے ضرورت ہو تو گھر سے اپنے ضرورت کے لیے باہر بھی جا سکتی ہے، یہ حرام نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہی کا تیسرا سوال ہے مور کا پنکھ گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی پروگرام میں جواب دیا جا چکا ہے، مور کا پنکھ اپنے گھر میں رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پنکھ رکھنا حرام نہیں ہے۔ ڈیکوریشن کے لیے لوگ اپنے گھروں میں مور کا پنکھ استعمال کرتے ہیں۔ مزید سوالات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔